آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سن لیجئے۔ جنہوں نے میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے انشاءاللہ تعالی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کے آ رہے ہو، یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ اس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی سٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ بلاول بھٹو صاحب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ تو جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا۔ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچھا، کچھ بھی نہیں تھا جی۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دے دی ہے، آپ دونوں پارٹیوں کی ایک سیاسی لڑائی ہے، الیکشن میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ لڑائی کو بہت زیادہ آگے نہیں چلی گئی، اور جب بلاول بھٹو جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں وہ جب آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دیں گے تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا، اور کیا اس کی ذمہ داری اب دونوں پارٹیوں پہ عائد نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اس سے فائدہ تو یقیناً دشمن کو ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں نے پوری ان کی پریس کانفرنس یا ان کو انہوں نے جو سپیچ کیا غالباً ورکرز کنونشن میں وہ میں نے سنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سپیچ کے بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا جو میں نے سمجھا ہے، انہوں نے مظفر آباد ڈویژن میں اپنے ورکرز کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے ووٹرز کو انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ جو میرپور میں اکثریت ہماری نہیں ہے، وہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ 3 سیٹوں کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ 3 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ چھینی گئی ہیں، وہ میں واپس لوں گا تو وہاں کا حساب برابر ہو جائے گا، 6 اور 7 ہو جائے گا، اور ادھر جو ہے وہ آپ نے ووٹ جو ہے نا 2 تاریخ کو جو ہے وہ پورے جوش سے جذبے سے آپ نے ڈالنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ 2 تاریخ کو اب دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، تو میں تو اپنے طور پہ یہ ایک اچھا گمان ہی رکھوں گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو متحرک کرنے، اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ان کو ایک نعرہ، ان کو ایک حوصلہ، بلکہ ایک نعرہ بھی انہوں نے دیا ہے ان کو، تو انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے جب وہ یہ نعرہ ہے جی کشمیر پہ ڈاکہ نہ ڈالو، اور جیسے یہ الیکشن جو ہے وہ کنکلوڈ ہوگا 10 اگست کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی وہ جمہوری لوگ ہیں، ان کا جمہوری رویہ ہوگا، اور یہ جو وہاں پہ ہوا ہے نا وہ بھی ان کی سمجھ میں آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ دیکھیں یہ میرے لیے بھی اس مرتبہ جب میں گیا ہوں تو یہ بات نئی تھی یا مجھے اس طرح سے معلوم نہیں تھا۔ وہاں پہ میر صاحب آپ یقین کریں کہ جتنی کاروباری دنیا ہے، یہ دکاندار، یہ کپڑے والے سارے آدھوں نے تو مجھے کہا کہ جی ہم سارا کپڑا جو ہے وہ فیصل آباد مارکیٹ سے لاتے ہیں، کوئی لاہور سے لاتے ہیں، یعنی وہاں پہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ پنجاب کا آنا جانا ایسا ہے کہ پنجاب کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ جو انیشیٹوز مریم نواز نے لیے ہیں اور جن کے اوپر وہاں پہ
ایک ویزیبل چینج جو ہے وہ عام آدمی کو بھی نظر آ رہی ہے، عام آدمی بھی بات کر رہا ہے. تو وہ جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی ہیں، تو انہوں نے ایک باقاعدہ وعدہ کیا ہے لوگوں سے کہ ہم میر پور کو یا مظفر آباد کو یا آزاد کشمیر کو ستھرا آزاد کشمیر بنائیں گے. ہم یہاں پہ وہ تمام انیشیٹوز ان کے نام لے کے ہم ان کو شروع کریں گے. تو اس مرتبہ یہ میر پور میں تو یہ مجھے خود یہ نظر آیا ہے، نکیال تک یہ LOC کے یعنی 7 علاقہ بنتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جتنی یوتھ تھی، جتنے جو ہے وہ بزرگ لوگ بھی تھے، سب جو ہے وہ ان چیزوں کی بات کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ ووٹ جو 4 سیٹیں ہیں جن میں سے 3 کا یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ 4 ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ سوئنگ ہیں، یہ ایدر وے ادھر ادھر ہو سکتی ہیں. اور ان میں سے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو بٹھایا، کچھ کو جو ہے وہ اپنے حق میں کیا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ رزلٹ آیا ہے. اور یہ رزلٹ کمیشن سے چیک کریں، الیکشن کمیشن چیک کریں. میر صاحب یہ پورا دن کل 6 بجے تک ماسوائے جو واقعات ہوئے، جن کے اوپر ایکشن بھی ہوا، ایک جگہ پہ وہ پولنگ بوتھ اٹھانے کا، پولنگ باکس اٹھانے کا، اور ایک دفعہ ایک جگہ پہ جھگڑا ہوا. جو جھگڑا ہوا وہ ایک فیملی ہے، آدھے لوگ ایک طرف ہیں، آدھے لوگ ایک طرف ہیں، اور آپس میں ان کا جھگڑا ہوا. 10 دن پہلے ہوا تو دوسری طرف سے جو ہے ملک عاشق نامی بندہ جو ہے وہ شہید ہوا تھا. تو یہ الیکشن فری ہوا. 6 بجے تک کسی بندے نے الیکشن کمیشن تک کو کوئی درخواست، کوئی فون تک نہیں کیا. اور جب یہ کاؤنٹنگ بھی ہوتی رہی ہے، جب تک چیزیں واضح نہیں ہوئی، اور 8:30 9 بجے تک 10 بجے تک کسی نے الزام نہیں لگایا. تو جب پھر رزلٹ سامنے آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ رواج تو ہے کہ ہار لوگ تسلیم نہیں کرتے. جی ناصر حسین شاہ صاحب، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سن لی. تو جو بلاول صاحب نے آج بہت دھواں دھار قسم کی ایک تقریر کی ہے، اس کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ بلاول صاحب آپ کے پاس آزاد کشمیر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کیا؟ تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں کل کے جو الیکشن ہوئے اس پر بہت سارے کوسچن، اور اس سے پہلے بھی جو کیمپین میں بھی جس طرح وفاقی وزراء یا ہماری قابل احترام مریم صاحبہ، اور پھر نہ صرف اعلانات بلکہ چیزیں بھی وہاں پہنچا دی گئیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور اب الیکشن کمیشن سے ہم کیا توقع رکھیں؟ کل میڈیا پہ پولنگز کے رزلٹ آ رہے تھے، پہلے کچھ اور آ رہے تھے، رات تک یہ تھا، پھر رات گئے کیا ہوا کہ وہ بہت ساری سیٹوں پہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ وہ اناؤنس ہوئے، جس کے لیے چیئرمین صاحب نے بات کی ہے. اور وہاں پہ لوگ شہید ہوئے، بہت زیادہ پولنگوں پہ بہت ساری شکایات تھیں. رانا صاحب میرے محترم ہیں، میرے سینئر ہیں، لیکن جس طرح کہہ رہے تھے کہ کسی کو کوئی کال نہیں کی گئی الیکشن کمیشن کو یا پورے پروسیس میں الیکشن والے دن، تو بہت ساری شکایات تھی جو کی گئی، جو آن ریکارڈ ہیں. اب جو آپ نے کہا کہ قابل احترام مریم صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ آپ دکھائیں، تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ سندھ میں جو کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اس پہ تنقید ضرور ہوتی ہے، اس پہ بہت ساری چیزوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود انفراسٹرکچر ہو، دیگر چیزیں ہوں، اس میں بہت بہتری آئی ہے. علاج کے سلسلے میں تو ہمارے پنجاب کے بھائی بہن سندھ میں آتے ہیں. میں آپ کو سکھر کی مثال دے دیتا ہوں کہ سکھر میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کے آپ چیک کریں ریکڈ پہ کہ کتنے ہمارے بھائی بہن جو ہیں پنجاب سے وہاں پہ آتے ہیں. بچوں کا جو ہاسپٹل ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جو آ کے دیکھے کہ جو سکھر میں صرف بچوں کا ہاسپٹل ہے، ایسا ہاسپٹل لاہور میں ہے. مجھے اسی پہ فیصلہ کر لیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں. سیلاب میں ابھی جو پچھلے سال ہمارے نقصان ہوا پنجاب میں، کچھ دیہاتوں میں، کچھ علاقوں میں، وہاں پہ انہوں نے کیا کسی کو ایک گھر بنا کے دیا؟ وہاں پہ انفراسٹرکچر کیا ابھی تک بنا ہے؟ آپ ذرا ٹیمیں بھیجیں اپنی جو جا کے دیکھیں. ہم نے تو یہاں 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں جو غریب لوگوں کے تباہ ہوئے تھے، جس میں 12 لاکھ سے زیادہ گھر بن چکے ہیں.
اور سندھ میں ہی 2 دفعہ بہت بڑی تباہی آئی. 2010 میں 60% تباہ ہوا, 2022 میں 70% کے سارا تباہ, وہ بھی ہم نے بنایا ہے. تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت رکاوٹوں کے باوجود ہمیشہ ہم نے سندھ میں زیادہ ہمیں ووٹ ملے ہیں. اور اب یہ جو وہاں کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں الیکشن کمیشن پہلے دن سے متنازع ہوا کہ جب انہوں نے فیڈرل منسٹر صاحبان گئے, چیف منسٹر صاحبہ گئیں, اعلانات کیے, چیزیں وہاں پہ ڈیلیور کی گئیں, کوئی ایکشن جو ہے وہاں نہیں ہوا. پھر یہ جو فیز ہے, فیز وائز بھی جو کچھ ہوا وہ بھی اپنی مرضی سے فیز چنے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں 3-4 سیٹیں جو ہیں ان پر رزلٹ چینج ہوا. اور مجھے پنجاب میں ابھی رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, میری محترم ہیں, میں ہمیشہ عزت سے, ہمیں عزت ہے سی ایم صاحبہ کے لیے. یہ آج کیا ہوا ہے جو اٹارنی جنرل کے گھر پہ کیا ہوا, اور پھر اسی فورس پہ جو پولیس گئی تھی, اگر وہ صحیح گئے تھے تو پھر ان پر ایکشن کیوں ہوا, ان پر ایف آئی آر کیوں گئی, اور اگر وہ صحیح نہیں تھے تو وہ کس طرح ایک اٹارنی جنرل کے گھر میں گھس گئے. مطلب اتنی لا قانونیت ہے پنجاب میں کہ جو اس طرح کے, اس کا کون جواب دے گا. اور یہ جو صاف ستھرا پنجاب اور کیا چیزیں آ رہی ہیں, ابھی تو ان کی کہانیاں کھل گئی ہیں کہ وہ کمپنیاں کیا ہیں, یا جو شکایات آ رہی ہیں بہت ساری. ابھی یہ جو بارشوں سے نقصان ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں کوئی ایک ٹیم بھی وہاں پہ ہے؟ سب جو دیگر لوگ ہیں, دیگر بڑی بڑی جو ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں لوگوں کے سپورٹ کے, ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں. کوئی گورنمنٹ کا کیمپ لگا ہے؟ یہ ہے پنجاب کی کارکردگی. لیکن دوسرے پہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں.